नाज़रीन आदाब, पेश आखिरी खबर याद सालाना मिन्नत का जलसा मुनक़िद किया गया खिलवत गिरोन पर। इस जलसे में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जज्बाती तकरीर में कहा, आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। Sponsored by Exclusive PC World, address CDC Building, Secunderabad. सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का जलसा याद सालाने मिल्लत के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और आज आप और हम सब यहाँ उस अज़ीम क़ायद को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मुझसे पहले मुक़र्रिरीन ने आपके सामने सालाने मिल्लत अलैहिर्रहमा की खिदमत का जिक्र किया, तज़किरा किया और अपने खिताब में कई बातें बयान की, मगर मैं चंद अल्फाज में अपनी तकरीर को समेट लूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सफर का आगाज किया, किस वक्त में आगाज किया और कैसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किया हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज सारी दुनिया में जानी व पहचानी आती है या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीद अदा बन चुकी और हर धड़कता हुआ मुस्लिम दिल अपने दिल से यही आरज़ू वो दुआओं को निकालता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके शहर, उसके कस्बा, उसके गांव में भी आ जाए। और अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मुसलमानों में तड़प है, चाहत है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह तड़प, यह चाह, यह उम्मीद कैसे बनी और क्यों बनी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे वक्त अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारी हुकूमतों का खात्मा हो चुका था, हम इक़्तिदार को खो चुके थे, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहराती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इज्जतें लुट रही थी, इस्मतें लुट रही थी, हमारी जागीरें लुट चुकी थी, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे तख्त व ताज अजायब घर की ज़ीनत बन चुके थे। तो ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किया हुआ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो कल तक इस सरजमीन का हुक्मरान था, जिसके इशारे से हुकूमत होती थी, सुबह का सूरज निकला, न सिर्फ इख्तियार से महरूम हुआ, अपने तख्त व ताज से महरूम हुआ, बल्कि अपनी जागीर से महरूम हो चुका, न सिर्फ महरूमी का शिकार हुआ, बल्कि वो एक गुलाम से बदतर
जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। इज्जतें इसमतें लुट रही थी, मासूम बच्चों की खिलखिलाहट की जगह रोती हुई खवातीन की आवाजें थी, तो टूटते हुए चूड़ियों की आवाजें थी, तो लुटते हुए इस्मत और आबरू को बचाने के लिए दौड़ती हुई हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू लुट रही थी। तो ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कहिया के लिए जब आवाज दी गई, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कहिया की आवाज कभी चार मीनार के बुलंद मीनारों से टकरा कर मायूस लौटी, तो कभी किले की मजबूत फसील से टकरा कर मायूस लौटी, तो कभी नबीपुरे के दरवाजे से टकरा कर मायूस लौटी। और कोई मर्द मुजाहिद आगे बढ़कर इस मजलूम मुसलमानों की क़यादत के कानों भरे ताज को पहनने के लिए तैयार नहीं था। तो आखिरी उम्मीदगाह फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के पास पैगाम पहुंचाया गया कि अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, क्या आप इस मजलूम मुसलमानों की क़यादत का कांटो भरा ताज पहने तैयार है? क्या इस जमात को के सदर बनने के लिए तैयार है? जब सारे हैदराबाद के मशहूर मारो लोगों ने इनकार किया, तो ऐसे वक्त में जब यह आवाज फ़ख्र मिल्लत तक पहुंचाई गई, तो फ़ख्र मिल्लत ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत के कांटों भरे ताज को कबूल किया। और जब कबूल किया तो मजलिस के पास कुछ भी नहीं था, और सरजमीन दख्खन में खौफ का यह आलम था कि कई लोगों ने फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा पे तनकीद की कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, क्या इतने लोगों की जानें गई, क्या ये नाकाफी है? क्या इतनी माँ और बहनों की इज्जत लुटी, क्या ये भी नाकाफी है? इतने बच्चे यतीम हुए, क्या ये भी नाकाफी है? इतनी माओं की गोद उजड़ी, क्या ये भी नाकाफी है? 1.5 लाख की तादाद में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, क्या ये भी नाकाफी है? अरे तख्त मिट गया, ताज मिट गया, इज्जत लुटी, अब क्या जरूरत है मजलिस की? क्या मजलिस को फिर से जिंदा करके क्या और इज्जतों को मिटाने का इरादा है? क्या और इस्मतों को मिटाने का इरादा है? क्या और गले कटाने का इरादा है? कहकर इल्जाम लगाने लगे लोग। लेकिन उस वक्त फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इन आवाजों की परवाह नहीं की, इन आवाजों पे तवज्जो नहीं दी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सदारत को कबूल किया। और जब कबूल किया तो कई बुजुर्ग घरों में बैठकर या शायद इस मजमे भी मौजूद है, वो मेरे इस जुमले और इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जब फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलसे शुरू किए, तो उन जलसों में कोई लाइट देने वाला भी नहीं होता था, उन जलसों में कोई शरीक होने वाला भी नहीं होता, और उन जलसों को अपने गांव के दरवाजों और खिड़कियों में से सुना करते थे। कोई नहीं था, खौफ का आलम था। ऐसे उस में उस बूढ़े बाप की तकरीर को अगर कोई सुनने वाला था तो वो कोई और नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था, जो अपने बाप के बाजू में बैठकर फ़ख्र मिल्लत की तकरीर को सुना सकता था। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का किया के जलसे होते रहे, आवाम तो शरीक नहीं होती थी, खौफ का आलम था। और फिर फिसलबंडे की सरजमीन पर एक तारीखी जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ, और उस जलसे में कहने वाले कहते हैं कि हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा अगर हुआ था तो वह फिसलबंडे में हुआ था, फ़ख्र मिल्लत ने किया था कि लोग अपने घरों से शतरंगियां ले जा रहे थे, चादर ले जा रहे थे, कोई पानी ले जा रहा था, कोई झाड़ू ले जा रहे थे, मैदान साफ हो रहा था, जलसे के इंतजाम हो रहे थे, और रात की
کی تاریکی میں جلسہ اندھیرے میں منعقد ہوا، لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور جلسہ ختم ہوا۔ جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تو فخر ملت علیہ الرحمہ کے گھر کو پولیس نے گھیر لیا اور عبدالواحد اویسی کو فجر سے پہلے گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ لے کر ان کے گھر کو آ جاتے ہیں، اور جب وارنٹ لے کر گرفتار کرتے ہیں فخر ملت عبدالواحد اویسی کو، تو فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے نوجوان بیٹے کو جس کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا کاغذ پہ لکھتے ہیں کہ میں عبدالواحد اویسی صدر پسند مجلس اتحاد المسلمین اپنی غیر موجودگی میں سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر نامزد کرتا ہوں۔ وہاں سے جدوجہد کا آغاز ہوا، باپ جیل میں چلا گیا، نوجوان بیٹا علی گڑھ میں اپنی لا کی تعلیم کے لیے داخلہ حاصل کرتا ہے۔ صلاح الدین اویسی صاحب علی گڑھ میں زیر تعلیم کے اس وقت لا پانا چاہتے تھے، لیکن سرزمین دکن کے مسلمانوں کی اور بالخصوص مایوس پریشان حال خارج مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے کھانوں پر آئی تو علی گڑھ سے اپنے تعلیم کو ترک کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر کی حیثیت سے اپنی جدوجہد اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کا آغاز کرتے ہیں۔ 11.5 مہینے تک عبدالواحد اویسی صاحب جیل میں قید تھے، چنچل گڑھے کی جیل میں 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی میں سب کچھ تھا، کھانا، رہنا، سونا اور بازو چھوٹا ایک کاکوم، اسی میں نہانا اور اسی میں اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ فخر ملت 11.5 مہینے جیل میں تھے تو قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے 11.5 مہینے، اور وہ ترجمہ آج بھی ہے میرے پاس، کتاب میں ترجمہ کرتے لکھتے رہے 11.5 مہینے۔ اور نوجوان بیٹا سلطان صلاح الدین اویسی سرزمین دکن کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے سالار ملت مجھے کہتے تھے کہ میاں خوف کا یہ عالم تھا کہ جب ہم پرانے شہر کے محلوں میں جاتے تھے ابتدائیوں کی تشکیل کے لیے تو اتنا خوف تھا مسلمانوں میں کہ پرانے بڑے بڑے گھروں میں پرانی بولیاں ہوتی تھیں، پرانی بولیوں میں محراب اور کمان ہوتے تھے اور بڑے بڑے چبوترے ہوتے تھے، تو ڈر کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان بولیوں کے ان چبوتروں میں اندر محرابوں اور کمانوں کے اندر جو تھوڑی بہت جگہ رہتی تھی وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ابتدائیوں کو تشکیل دیتا تھا اور سودوں و تمرین کو لگاتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ مجلس کا کوئی دفتر نہیں تھا، آج دارالسلام ہے، یہ سجائے جائز ہے، سننے والے یہ سامعین ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا نہ سننے والے کوئی سامعین تھے، نہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے کوئی تھے، نہ کوئی لائٹ دینے والا تھا، نہ کوئی پانی دیتا تھا۔ ارے سالان مجھے کہتے تھے کہ میاں ارے تم لوگوں کو تو کیا ہے، سب کچھ مل چکا، ارے ہم جب ہمارا حلق سوکھتا تھا تو ہم کو پانی دینے والے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی تھک کر بیٹھ جاتے کسی چبوترے پر تو لوگ خوف میں رہتے اور کہتے، اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، سالار کہتے تھے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا اے صلاح الدین ہمارے چبوترے سے اڑ جاؤ، کیونکہ تم اگر ہمارے چبوترے پہ بیٹھے تو ہندوستان کی حکومت کی فوج
یا حکومت کے پولیس کا ظلم ہم پر ہوگا تو اٹھ کر وہاں سے بھی چلے جاتے. ارے کیسے حالات، کیا عالم تھا. ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسی تباہی و بربادی ہوئی، لیکن ہم سرزمین دکن کے مسلمانوں نے جو تباہی و بربادی دیکھی ہے، ہندوستان کے کسی مسلمان نے وہ تباہی و بربادی نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھا ہے. ہم نے اپنے تخت کو لٹتے ہوئے دیکھا، تاج کو لٹتے ہوئے دیکھا، محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا. سب ویرانیت کو ہم نے بھلا کر، ساری تباہی و بربادی کو بھلا کر، ساری مایوسی کو بھلا کر ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کیا. اور اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو اس کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ پہ جاتا ہے تو سالار ملت علیہ رحمہ پہ جاتا ہے. فخر ملت علیہ رحمہ نے کیسی دور اندیش خیالت تھی کہ فخر ملت علیہ رحمہ نے آج سے 50 برس پہلے ڈی سی کمیشن میں نمائندگی کی تھی اور کہا تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں ریزرویشن دیا جانا چاہیے. تو آپ غور کرو کہ کیسی قیادت اور مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کا مقصد کیا اقتدار کے کرسیوں پر چمٹ کر بیٹھنا، یا اقتدار کے مزوں کو لوٹنا، یا اقتدار کے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کرنا یا سہولتوں کو حاصل کرنا مقصد نہیں. مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کا مقصد تھا تو وہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم اور متحد کیا جائے گا. مجلس کا حیا کا مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا. مجلس کا حیا کا مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام کرنا. مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا، کلمے کی بنیاد پر منظم کیا، متحد کیا تو تعلیمی پسماندگی کے تعلیمی اداروں کو قائم کیا. تو خیر معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خود اپنے طور پر دارالسلام کوآپریٹو بینک قائم کر کر اس کے ذریعے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کی. مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت کا صرف ایک ہی پیغام ہوتا تھا بار بار، اور سالار یہی کہتے تھے کہ اے میرے مسلمانوں، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کرو. اتحاد میں طاقت ہے اور انتشار میں تمہاری کمزوری ہے. یہی بات کہتے رہے. اور جب کبھی بھی کہیں بھی کچھ ہو جائے پولیس پر بعد میں پہنچتی تھی، پولیس سے پہلے ہمارا سالار پہنچ جاتا تھا. یہ سالار ملت تھے. ارے گھروں میں بیٹھ کر بزرگ جو سن رہے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، چاہے وہ چپل بازار کا مثال ہو یا کاجی گوڑے کا مثال ہو یا امبر پیٹ کا مثال ہو یا سبزی منڈی کا مثال ہو یا علی آباد کا مثال ہو یا سلطان شہری کا مثال ہو، کہیں کا بھی مثال ہو، سب سے پہلے اپنی موٹر سائیکل پہ پہنچنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا. اور صاحب رضوی صاحب ہے یہاں پر، یہ نور کا بازار احمد بادشاہ صاحب ہے. نور کا بازار میں بھی مثال ہوا تھا. سالار محترم اکیلے اپنی بیوک گاڑی میں گئے تھے، ان کے بھائی تھے آگے حملہ کر رہے تھے. شیعہ برادری کے گھروں پر تنہا اپنی گاڑی کو بھگا کر اتر کر وہاں سے بھگایا تھا. اور اس کے بعد نور خان بازار کے رہنے والوں نے سالار ملت
ملت کا ایسا استقبال کیا تھا کہ اپنے گھروں سے ایسے سکے اور پیسے پھینک کر سالار کا استقبال کیا تھا. ایک ایسی تاریخ ہے, ایسی شخصیت سالار ملت کی, جو صرف میں تو یہ کہوں گا کہ ترک تعلیم سے لے کر اپنے زندگی کے آخری لمحات تک میرے مرحوم صدر کی زندگی صرف جدوجہد مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزری, صرف مسائل میں گزری, مصیبتوں میں گزری. اور ہر وقت اگر فکر رہتی تو ملت اسلامیہ کی فکر رہتی, فکر رہتی تو مجلس کی فکر رہتی تو دارالسلام کی فکر رہتی تو یہ تعلیمی اداروں کی فکر. کبھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کبھی انہوں نے اتنا نہیں کیا جتنا میں کہوں گا کہ انہوں نے حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے کیا, آپ کے لیے. ہر وقت بس یہی فکر نہیں مسلمانوں کا ہونا. مجھے یاد آتا ہے آج بھی وہ سالار کا جملہ, 84 میڈیکل کالج کھلا 84 میں, 89 اور 90 میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے میں بھی خواہش رکھتا تھا. انٹرنس کا امتحان لکھا, رینک آیا, کوالیفائی ہوا, لیکن اچھا رینک نہیں تھا. تو پھر ہمارے پھر لکھا نظام کالج میں داخلہ لیا میں, 1 سال وہاں پر تھا. پھر لکھا اور پھر اس کے بعد پھر بھی اچھا رینک نہیں آیا. میں جا کر سالار سے بولا کہ مجھے بھی اپنے میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیے. تو بولنے لگے کہ نہیں میاں, ابھی تو صرف 4 سے 5 برس ہوئے یہ میڈیکل کالج کھولا ہو. میں یہ کالج اپنی اولاد کے لیے نہیں کھولا ہو, میں یہ کالج مسلمان بچوں کے لیے کھولا ہو. اپنی اولاد کو تم کو نہیں بنا سکتا. میں بہت آزردہ ہو گیا تھا, بہت آزردہ ہو گیا کہ میرے والد نے مجھے داخلہ نہیں دیا. لیکن آج ان کا وہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح فیصلہ تھا. کیا غور کریے کہ کیا طرف, کیا جدوجہد. دارالسلام کو حاصل کرنا کوئی معمولی کام تھا. ارے دارالسلام کب ملا؟ 70 کے دہے میں ملا. دارالسلام کیسے حاصل ہوا, کیسے حالات میں ملا؟ اس سے پہلے تو مجلس کا کوئی دفتر بھی نہیں تھا, بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے حالات بنائے. فخر ملت 15 برس سے 60 برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے. پورے اخراجات اپنے جیب سے برداشت کرے اور دارالسلام کا مقدمہ جیتا, دارالسلام کو حاصل کیا. فخر ملت مقدمہ جیت کر دارالسلام لائے تو سالار ملت نے دارالسلام حاصل ہونے کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر سے کہا کہ اتنے برس سے فائر بریگیڈ کا دفتر تھا, ہم کو اس کا کرایہ دو. ہمارے پاس نہیں تھا, کرایہ حاصل کیا. کرایہ دے دیے تو بولے کہ صرف کرایہ نہیں, اتنے برس سے کرایہ نہیں دیا تو اس کرایے کا انٹرسٹ بھی جو ہم کو وہ بھی حاصل کیا. اور خیر جب آیا تو دارالسلام کے سامنے بلگیوں کو بنایا اور دارالسلام میں داخل ہوتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر نور محل ہے تو اس نور محل میں ایک اسکول کا آغاز کیا. تو آپ بتائیے کہ تعلیم کی اہمیت, علم کی اہمیت
مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کے وقت سے ہے. مجلس نے اپنے احیاء کے ساتھ خوف اور مایوسی کو دور کیا, انتشار کا خاتمہ کرتے ہوئے اتحاد کو پیدا کیا, تو تعلیمی میدان پر کام کیا. اور فخر ملت اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حیدرآباد کی بلدیہ پر ہمارا قبضہ ہوگا, میئر ہمارا ہوگا. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا میڈیکل کالج ہوگا, ہمارا انجینئرنگ کالج ہوگا. فخر ملت کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا دواخانہ ہوگا. اور فخر ملت نے جو کہا, سالار ملت نے اپنی قیادت میں ان کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کیا. میڈیکل کالج بنایا, انجینئرنگ کالج بنایا, MBA کالج بنایا, MCA کالج, نرسنگ کالج, فزیوتھراپی کالج, فارمیسی کالج, یہ اویسی ہاسپٹل, یہ سارے مجھے یاد ہے سالار محترم اپنے تقریر میں کہتے تھے کہ ہم کو ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ملا تھا, لیکن ہم نے آج 1000 کروڑ کے اثاثے مجلس اتحاد المسلمین کے بنا دیے, دواخانے بنا دیے. ارے ویسی ہاسپٹل, یہ میڈیکل کالج, یہ نوجوان یہاں کھڑے ہیں. ارے تم نے نہیں دیکھا انجینئرنگ کالج پہلے کہاں شروع ہوا تھا تم کو معلوم؟ دارالسلام کے املی کے جھاڑ کے نیچے انجینئرنگ کالج, اور دارالسلام میں جہاں پر آج ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر انجینئرنگ کالج, اور اندر جو لیڈیز کا کمرہ ہے اس کے اندر انجینئرنگ کالج کا لیب تھا, اور یوتھ کا جو پیچھے تھا اس میں بھی ایک لیب تھا. تو لوگ ہنستے تھے, خیر مارتے تھے. میڈیکل کالج کہاں شروع ہوا معلوم؟ یہ اویسی ہاسپٹل کا جو کیمپس ہے, اس کیمپس میں مرغیوں کے کھوڑے تھے اور ایک پیپل کا جھاڑ تھا, تو پیپل کے جھاڑ کے نیچے اور مرغیوں کے کھوڑے میں میڈیکل کالج ہوا. تو حیدرآباد وہ دکن کے پڑھے لکھے لوگ, مشہور ہمارے, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, مر گئے ہیں اس لیے نام نہیں لوں گا. ان لوگوں نے کہا تھا صلاح الدین اویسی کیا جھاڑ کے نیچے بٹھا کے انجینئر بنائیں گے, کیا مرغیوں کے کھوڑے میں ڈاکٹر بنائیں گے؟ اور پھر تنزیہ فطرہ کسا تھا, کہا کہ رشے والے جھٹکے والوں کی جماعت اب ڈاکٹر انجینئر بنائے گی کیا؟ خیر مار کر گئے تھے, اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں ہم پنچر جوڑنے والوں کی جماعت ہے, رکشے والوں کی جماعت ہے, پنڈی والوں کی جماعت ہے, غریبوں کی جماعت ہے. لیکن غریبوں نے آج ایسا کام کیا جو وقت کے حکمران نہیں کر سکتے. یہی رکشے والے, یہی پنچر جوڑنے والوں کی جماعت اور انہی جاہل مسلمانوں نے تعلیمی اداروں کو بنا دیا. اس قیادت کا نام سلطان صلاح الدین اویسی کی قیادت ہے. ارے یہ قیادت برسوں میں صدیوں میں ایک مرتبہ کی ہے, 1000 برس چلے جائیں گے, لیکن خدا کی قسم پھر سرزمین دکن پر صلاح الدین اویسی جیسا جانباز, بہادر, غیور, دوراندیش اور نڈر لیڈر پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا. یہ ایسی شخصیت غریبوں کے لیے جدوجہد, غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرنا, یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا. اور بولتے تھے کہ میاں مرنے سے پہلے دیکھنا
ایسا کچھ کر جاؤں گا کہ دنیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے کام کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ آج دنیا اور مجھ سے پہلے مقررین نے سالار ملت کی کامیابیوں کا ذکر کیا، سالار ملت کے کارناموں کا ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سالار ملت کے سارے کام کارنامے بہت بڑے ہیں، ساری رات گزر جائے گی لیکن ان کے کارناموں کو بیان ہم نہیں کر سکیں گے۔ میں کہوں گا لوگ نہیں سمجھتے تھے اب تک، لیکن آج سمجھیں گے۔ سالار ملت کا سب سے بڑا اگر کچھ کام ہے تو وہ کام یہ ہے کہ سارے ہندوستان میں اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں حیدرآباد اور سرزمین دکن کے مسلمانوں کو ایک منفرد پہچان دلا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سارا ہندوستان ایک طرف اور اس دکن کا مسلمان ایک طرف، یہ کام اور کارنامہ کس کا ہے؟ سالار ملت کا ہے۔ آج نہ صرف یہ بڑھ کے میں کہوں گا کہ ہندوستان کے بے شمار سیاسی جماعتوں میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا تو وہ سالار ملت کی محنت، کوشش اور قربانیوں اور دور اندیشی کی وجہ سے یہ کارنامہ۔ الزام لگانے والے تو الزام لگاتے رہیں گے، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، نہ فخر ملت نے پرواہ کی، نہ سالار ملت نے پرواہ کی۔ گمنام شخصیتوں کو نام دیا، پہچان دی، دولت مل گئی، یہ جماعت کا تو ہے، پہچان مل گئی، لیکن کئی شخصیتوں میں آج پھر ان کا بھی نام نہیں ہوا۔ عزت ملی، پہچان ملی، شہرت ملی، دولت ملی، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ غداری کرے، لیکن ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں، اپنے کام کو جاری رکھا، کام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ لیکن میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی فخر ملت یا صلاح الدین اویسی سالار ملت علیہ رحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ نہیں، میں صرف فخر ملت یا سالار ملت کو خراج عقیدت دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں سالار ملت اور فخر ملت کے ساتھ ہر اس حیدرآباد کے مسلمان کو جس نے سالار اور فخر ملت کے کھانے سے کھانا لگا کر ان کے ساتھ کام کیا ہے اور آج دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ جو لوگ نہیں ہیں ان کو میرا خراج ہے، تو جو لوگ ہیں آج بھی بخیر حیات ہیں جنہوں نے فخر ملت اور سالار ملت کے ساتھ کام کیا، تو میں آج ان کو سلام کرتا ہوں، گھروں میں ہے تو اپنا سلام بھیجتا ہوں۔ اگر سالار کی وہ ایسی شخصیت تھی، فخر ملت کی ایسی شخصیت تھی، تو ہم کیسے فراموش کر دیں ان مسلمانوں کو جنہوں نے سالار ملت کا ساتھ دیا، فخر ملت کا ساتھ دیا۔ اور یہ سرزمین دکن کا مسلمان اگر فخر ملت کی آواز پہ لبیک نہ کہتا، سالار ملت کی آواز پہ لبیک نہ کرتا، تو آج آپ اور ہم کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم آپ سے مخاطب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا پھر اختلاف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
ہمت رکھتے ہیں یا پھر ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے خطروں کو روکنے کی جرأت و ہمت و طاقت رکھتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ سب کچھ دیر ہے تو سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کی دیر ہے، ان کے دعاؤں کی دیر ہے، سالانہ ملت فخر ملت کے قربانیوں کی دیر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی ایک گمنام زندگی جی کر ایک گمنامی کی موت مر جاتے۔ ارے آج آپ کو غور و فکر کرنا ہے، جس قیادت کے پاس کچھ نہیں تھا اس قیادت نے اتنا کام کیا۔ اویسی ہاسپٹل کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ ارے میں ہندوستان پھرتا ہوں، ممبئی بھی گیا، بہار بھی گیا، یوپی بھی گیا، کرناٹک بھی گیا، ہر جگہ گیا، اور ہر جگہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا دواخانہ نہیں ہے جیسا آپ کے پاس ہے۔ نہ قیادت ہے، نہ اتحاد ہے، نہ جماعت ہے، نہ اس کے ادارے ہیں، لیکن ہمارے پاس ارے آج وہ ایک ہاسپٹل، مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے اور وہ تقاریر کے سالار کے وہ جملے بھی یاد ہے کہ آج بھی ان جملوں کو سوچتا ہوں تو آنکھوں سے اشک نکل پڑتے ہیں۔ جب وہ ایسی ہاسپٹل کے افتتاح کے وقت کہا تھا کہ ان در و دیوار میں ہمارا خون اور پسینہ لگا ہے، یا اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کرنا۔ ارے کتنا بڑا کام ملائم سنگھ یادو نے آ کر کہا تھا، اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان کو تاج کو دیکھنے آتے ہیں، حیدرآباد کو چار مینار کو دیکھنے آتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ حیدرآباد کا اگر کوئی آتا ہے تو وہ اویسی ہاسپٹل کو دیکھے، یہ تاج اور چار مینار سے کم خوبصورت نہیں ہے۔ سمجھانے والا پورا لٹنے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد، برباد ہونے کے بعد اپنے پیروں پہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی عظمت کو پھر سے بحال کرنا بہت کم قوموں کی نصیب میں ہوتا ہے۔ وہ صلاح الدین اویسی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے میں کہوں گا کہ حیدرآباد کے آپ کو اور ہم کو اللہ نے وہ موقع دیا کہ ہم بڑی عظمت کے ساتھ پھر سے، قوت کے ساتھ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی باصلاحیت بنے۔ پھر یہ کس کی وجہ؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ اویسی ہاسپٹل 6.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہاسپٹل ہے۔ اگر آج کوئی بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے؟ 7 لاکھ اسکوائر فٹ۔ غور کرو میرے بھائی، یہ دارالسلام کی عمارت، انجینئرنگ کالج 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کیا کوئی بنا سکتا ہے؟ ارے خانہ 20-25 بستر کا دواخانہ تھا، آج 2000 بستر کا دواخانہ ہے۔ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ ارے صرف الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ایسا کر دی، مجلس کو ایسا کر دی، اسد صاحب یہ کھا گئے، اکبر صاحب یہ کھا گئے، مجلس والے یہ کھا گئے۔ ارے اگر کھانے والے ہوتے تو کیا یہ عمارتیں کھڑی ہوئی نظر آتی تھی؟ کھانے والے عمارتوں کو کھڑا نہیں کرتے۔ سالار کے انتقال کے وقت سالار نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میاں یاد رکھو سلطنت آصف جاری کے خاتمے کے بعد عثمانیہ دواخانے کی ذوبحالی و خستہ حالی کے بعد مسلمانوں
ارے آپ غور کرو میرے بھائی کہ سالار کے انتقال کے 9 برس میں سالار ملت کے بعد نقیر ملت کی قیادت نے کیا کام کیا، کتنا کام کیا، ایک سوال ہوگا۔ اویسی ہاسپٹل سالار ملت کے انتقال کے وقت گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور تک تھا، اور آج الحمدللہ سیکنڈ فلور پورا، تھرڈ فلور پورا، فورتھ فلور پورا، ففتھ فلور، سکس فلور، سیون فلور پورا دواخانہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اویسی ہاسپٹل میں 11 تھیٹر ہیں، نئے تھیٹر کمپلیکس بن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ تو جملہ تھیٹر اویسی ہاسپٹل میں 23 ہو جائیں گے، ایک ایک تھیٹر پہ 2-2 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے سرجری کے تھیٹر بن رہے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا، لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا، برین کا نیورو کے آپریشن ہو گئے، گیسٹرو کے آپریشن ہو گئے، سپر اسپیشلٹی کے ٹرانسپلانٹ سرجری کمپلیکس بن رہا ہے 25 کروڑ کے خرچے سے۔ کیا یہ معمولی کام ہے؟ 1.5 مہینہ پہلے صرف 2 اکوپمنٹ کا آرڈر دے کر گیا تھا میں اویسی ہاسپٹل میں، ہم MRI مشین لیے تھے، تو سالار ملت کے انتقال کے وقت، انتقال کے بعد MRI مشین آیا تھا۔ MRI مشین 9 برس پرانا ہو گیا، ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن نیا لیٹسٹ MRI مشین اویسی ہاسپٹل کے لیے اور اسرا میں CT اسکین 120 سلائسز کا 164 سلائسز کا CT اسکین، یہ صرف 2 سامان لے رہے ہیں تو 11 کروڑ روپے میں آئے یہ 2 اکوپمنٹ۔ کیا معمولی کام ہے؟ ارے کوئی ہے تو آئے۔ 5 برس میں صرف اسرا پر ہم نے 400 کروڑ سے زیادہ کا پیسہ لگایا، اور اسرا دواخانے کو پرانے شہر کی ایک عظمت اور باوقار نشانی کے طور پر چار مینار کے دامن میں اسرا ہاسپٹل کو بنا دیا۔ 7 منزلہ عمارت، کیا وہ دواخانے کی عمارت کیا آپ کے نظروں سے نہیں گزرتی؟ 50 ڈائلسس مشین، 500 روپے میں ڈائلسس CT اسکین، 3400 روپے میں MRI، CCU میں اب بڑھائے ہیں تھوڑا 5000 روپے میں وینٹیلیٹر، نرسنگ، ڈاکٹر، ہر چارجز۔ باہر دوسرے دواخانے میں جاؤ تو 50,000 روپے سے کم نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے خدمت نہیں ہے؟ آپ بتائیے، صرف الزام لگانا، اور آج کل تو لوگوں کی عادت بن گئی، کھا گئے بس الزام۔ ارے کھا گئے بولنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کیا کیا، تم نے کیا دیا مسلمانوں کو؟ کچھ دیا؟ ہم نے دواخانہ دیا، ٹھیک ہے، مانتا ہوں دواخانے میں کئی کمیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، لاپرواہیاں ہوں گی، لیکن یہ رکشے والے، چرکے والے، یہ پنکچر جوڑنے والے کوشش تو کر رہے ہیں نا، یہ ظاہر کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ ہم بنا دیے، شاید ہم نہیں رہیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہمارے زندگیوں کے جو بھی کمزوریاں اور کمیاں رہ گئی کام کی، ہماری آنے والی نسل ان کمیوں کو دور کر دے گی۔ سالار اور فخر ملت نے اگر حیدرآباد کے مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کیا تو انشاءاللہ
اسدالدین اویسی و اکبرالدین اویسی شاید جس طریقے سے آج سالار زندہ نہیں ہے یہ سب دیکھنے کے لیے شاید اسدالدین اویسی و اکبرالدین اویسی ہی زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ہم اپنے مرنے سے پہلے جو اتحاد سالار نے حیدرآباد میں پیدا کیا، انشاءاللہ تعالی یہی اتحاد کو ہم ہندوستان میں بھی پیدا کر کے دنیا سے روک ہمارے کام کر رہے ہیں، آج صرف تنقید کرتے ہیں، نام لگاتے ہیں سالار کے انتقال کے نام ڈیکن کالج آف آرکیٹیکچر نیا بنا، اس بلڈنگ کی اناگریشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آرکیٹیکچر کالج آ کر دیکھو، ہندوستان کا سب سے اچھا آرکیٹیکچر کالج اگر ہے تو ڈیکن آرکیٹیکچر کالج ادارے سے بنا۔ یہ دواخانہ یہاں پر بھی کئی اختتام ہوئے۔ دارالسلام صرف نیچے تھا، یہ نوجوان کئی نوجوان جو دارالسلام کو آتے ہیں، دارالسلام کی ایک ہی گراؤنڈ فلور پر دیکھتے تھے، اب دارالسلام گراؤنڈ کا فرسٹ فلور کا ہو گیا۔ کیا شاندار نہیں دکھا؟ کئی لوگ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے بولتے ہیں اکبر صاحب کیوں اتنا فرق ہے دارالسلام پہ، کیوں اتنا دروازوں کو بنانے لگایا، دارالسلام کی عظمت کا بیان کیا تو لوگوں نے کیوں کرے؟ ارے میں نے اس لیے کیا کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اقتدار چلا گیا تو کیا ہوا، ہماری عظمت کو دیکھو، یہ ہماری شان کو دیکھو، ہماری شوکت کو دیکھو، ہمارے اتحاد کی نشانی کو دیکھو۔ الحمدللہ اگر دنیا حیدرآباد کو آتی ہے چار مینار دیکھنے تو اللہ کا شکر ہے کہ چار مینار کو دکھانے والے گائیڈ کی کتاب میں ایک اور ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کون سا ہے؟ الحمدللہ چار مینار، سالہ جنگ میوزیم، گولکنڈہ فورٹ، سب رہنے کے بعد ٹورسٹ پوچھتا ہے ارے یہ سب چھوڑو بھائی، مجھے یہ بتاؤ اویسی برادران کہاں ملتے ہیں؟ چار مینار ہے گائیڈ کے ٹورسٹ میں تو الحمدللہ دارالسلام بھی ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ ارے تنقید کرنے والوں، تم تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے، اور ہم ان مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابلارات کے ابلارات سیاہ کرتے رہے، ہم پہ تنقید کرتے رہے، کیچڑ اچھالتے رہے۔ ارے چندوں کی زندگی میں جینے والوں، نام کے نام تم نے کیا کیا؟ کیا اپنے باپ کے نام سے ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا؟ صرف رمضان آیا تو اخبار وقت ہو گیا، چندہ دو چندہ دو چندہ دو، چندہ لے رہے، چندے کا حساب کبھی نہیں دیتے، چندے کا حساب دوڑا، چلو ہمارے پاس تو نشانیاں ہیں، لانا چاہتے ہیں تو لا لو، 10 لوگ 25 لوگ کرا لو۔ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کی کتنی ملکیت ہوگی تم خود جائزہ لے لو، ہم تیار۔ تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تنقید کرنا ہے تو کرو۔ اکبرالدین اویسی ہر تنقید کرنے والے کو عزت کی نظر سے دیکھا، تنقید کرنے والے کو اپنا آئینہ سمجھتا ہے، لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ تنقید کرتے ہیں تو صرف انتشار، باپ کے نام سے ایک دواخانہ بنائے دیہاتوں کا،
وہ بھی نہیں چلا سکے. باپ لے کر چلا گیا تو وہ باپ کے جوتیوں کا طوفان ہے کہ اخبار نکل رہا ہے، نہیں تو تم تو اتنے نااہل ہے کہ اس کو بھی لٹا لیتے تھے. اور وہ بھی دوا کھانے کو پیسہ کون دیے؟ سالار ملت دیے. وہ زمین کیسے آئی؟ سالار ملت دیے. ایک واقعہ ضرور کہوں گا. سالار نے مجھ سے کہا میاں یاد رکھو، ایک واقعہ سناتا ہوں. سالار ملت ایک مرتبہ فخر ملت کے ساتھ گلبرگہ شریف کو بندہ نواز سرکار کے عرس پہ شریک ہونے کو گئے. مجھے سالار نے کہا میاں سنو یہ واقعہ، اور بولے کہ گلبرگہ شریف کے دربار کے سیڑھیوں کو چڑھ رہا تھا. گلبرگہ شریف کے دربار کے سیڑھیوں کو چڑھ رہا تھا تو میری نظر اپنے والد کے ہاتھوں پہ تھی، ان کے پیروں پہ تھی. تو تمہارے دادا کے ہاتھ کانپنے لگے. اور فخر ملت نے کہا سالار سے میاں دیکھو بولے. سالار کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادا کو فخر ملت کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا. جب دیکھو بولے تو میں دیکھا تو بولے کہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے جس نے مجلس کا پیسہ کھایا، مجلس کا پیسہ کو غبن کیا. پولیس ایکشن میں مجلس کا اکاؤنٹ تھا، بینک میں تھا، ان پیسوں کو غبن کیا. دیکھو اس کو، دیکھو اس عبرتناک نظارے کو دیکھو میاں. سالار نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ شخص اندھا ہو گیا تھا. نہ صرف وہ اندھا ہوا بلکہ اس شخص کے ساتھ ایک اور اندھا تھا تو اس کی اولاد تھی، وہ بھی اندھا ہو گیا تھا. تو فخر ملت نے سالار سے کہا کہ دیکھو میاں یاد رکھو یہ ملت کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. اگر اس میں کوئی غبن کرے گا تو اندھا ہو جائے گا، نابینا ہو جائے گا، اس کی آل اولاد اندھی ہو جائے گی. کون تھے معلوم آپ؟ ان کا نام مخدوم علی خان تھا. اب مخدوم علی خان کون تھے وہ بھی معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ کولچی شاہ کی اولادوں میں سے تھے. کولچی شاہ کون؟ کبوتر نواب کے چاچا. یہ لوگ تھے. اور آج ہم پہ تنقید الزام. ہاں بتاؤ، ارے ہمارے حلق میں زبان ہے، ارے اس زبان سے تو ہندوستان ڈرتا ہے. ارے وہ تو ہمارا ضرف ہے، وہ تو ہمارا ضرف ہے. ہماری باپ کی تعلیم ہے کہ ہم خاموش ہیں، مگر اے احمق تو اپنے باپ کی تعلیم کو بھی بدنام کر رہا ہے. آج ہم پہ تنقید. ارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، وہ انتخاب پریس تھا یا اتحاد پریس تھا؟ اتحاد پریس تھا. اے بیگانو، تم نے مجلس کا پریس بھی لے لیا اور اس کا نام انتخاب پریس رکھا. ارے بولنا نہیں چاہتا، اتنا بول سکتا ہوں، اتنا بولوں گا پھر تم بھی پریشان رہنا. 15 منٹ نہیں، 2-4 منٹ ہی کافی ہے تمہارے. لیکن آج ایک ٹولے کو لا کر ہم پہ تنقید، مجلس کیا کرے بابا تم کیا کرے. ارے سالار کو ہم نے عقیدت پیش کیا تو بنایا، دارالسلام بنایا، ہندوستان کے کونے کونے میں مجلس اتحاد مسلمین کو پہنچا دیا. مہاراشٹر کے اسمبلی میں ایک نہیں 2 MLAs کو منتخب کروا کے ہمارے اتحاد کی آواز کو پہنچا دیا. تم نے کیا کیا؟
आओ आओ ये मजलिस से दूर रहने वालों, किसी बात से नाराज होने वालों, किसी वजह से दूर होने वालों, आओ अकबरुद्दीन ओवैसी आज तुमको दावत देता है और कहता है कि आओ हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, तुम्हारी पुरानी गलतियों को माफ करते हुए भुलाने को भी तैयार है। ये है आज के जलसे का, सालार के इस जलसे का पैगाम। आओ अगर तुमको हम नहीं पसंद तो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ ऐ मेरे ऊपर तनकीद करने वालों, आओ मैं अपनी कुर्सी तुम्हारे हवाले कर तुम्हारे कदमों के पास बैठने तैयार। मुझे अपनी कुर्सी अजीज नहीं है, मुझे मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद अजीज है, हमारी ताकत है। और वो क्यों है? इस वजह से कि आज मुल्क के क्या हालात है मुल्क के आज, आप बताइए क्या हो रहा है मुल्क में? मंजलिस जब कहती है तो हम बेलगाम लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो सेकुलर लोग? अखराब को मारा गया, जाहिद को मारा गया, नुमान को मारा गया, अब एक हाफिज कुरान जुनैद को मारा गया, और एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट कहां पर, कौन सा मुकाम? वहां दिल्ली के आगे उत्तराखंड में उस लड़की पर तेजाब फेंक दिया। किस लिए? वो मुसलमान। झारखंड में जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। राजस्थान में मार मार के पीट के मार दिया गया। हरियाणा में आज क्यों नहीं लिखते ये बात? क्यों नहीं बताते? क्या हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्यों हमारे साथ ये सलूक? क्या सर पे टोपी पहनना गुनाह है? क्या दाढ़ी बांधना गुनाह है? क्या मुसलमान होना गुनाह है? ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे हाथ की टोपी नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बांध सकता हूं। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो मुल्क कहां जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या हालात हो रहे हैं। अरे आज भी अगर हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? हम बार बार कहते हैं इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते, ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तक़ी हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं, किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है।
जीत सकता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, हैदराबाद की एक सीट, अरे हम जीत सकते हैं मेरे भाई, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम सिर्फ मुंतशिर हैं, बटे हैं। कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी है, कोई अहले सुन्नत है तो कोई अहले हदीस है, कोई अहले कुरान है तो कोई ये है। अरे याद रखो, याद रखो, दुश्मन का जब वार होता है तो वो ये नहीं देखता और ये नहीं पूछता कि तू देवबंदी है या बरेलवी है। क्या अखलाक देवबंदी थे या बरेलवी थे? क्या आप जानते हैं? क्या जाहिर देवबंदी थे या बरेलवी? नुमान क्या देवबंदी था या बरेलवी? क्या जुनैद देवबंदी या बरेलवी? अरे वो मारने वाला न देवबंदी देख रहा है, न बरेलवी देख रहा है, न अहले हदीस देख रहा है, न अहले कुरान देख रहा है, न अहले सुन्नत देख रहा है। वो यही देख रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान है। खुदा ना मुसलमानों, तुम भी यही देख लो, कलमे की बुनियाद पे मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे आ जाओ तो किसी की मां नहीं जड़ी, ना हमारे टोपियों को पकड़ सकते हैं, ना दाढ़ियों को पकड़ सकते हैं। हमारा इंतशार जिम्मेदार है हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम का। बेराहवी की जिंदगी जिम्मेदार है हमारे क़त्ल और गालिब की। मसलकी इख्तिलाफ, मकतबी इख्तिलाफ, अक़ाइद का इख्तिलाफ जिम्मेदार है हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम का। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हर एक ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, तुमको दिया क्या? अरे आज अगर कोई पूछते हैं कि अपनी जमात की जरूरत क्या है तो मैं उनसे कहूंगा, अपनी जमात रही तो अपने दवाखाने हो सकते हैं, अपनी जमात रही तो अपने कॉलेज हो सकते हैं, अपनी जमात रही तो फिसादात में, पुलिस की फायरिंग में अगर अपना बच्चा जख्मी हुआ तो सरकारी दवाखानों में ताप के दम तोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने दवाखाने में हम अपने बच्चों की जान को बचा सकते हैं। अपनी जमात है तो अपने लिए लड़ सकती है। कोई लड़ा? 3 वर्ष के नरेंद्र मोदी के इख्तियार में ओवैसी ब्रादरान के अलावा क्या किसी और मुसलमान ने आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाई? अरे इन 3 वर्ष में खानादार सब छोड़कर कभी बिहार तो कभी यूपी, कभी दिल्ली तो कभी महाराष्ट्र, कभी बम्बई तो कभी इधर घूमते रहे, फिरते रहे। किसके लिए मेरे भाई? क्या हमारे लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, बल्कि हम अपने कर्मों को मुसलमानों की अजमत के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनकी ताकत के लिए घूमते रहे और मोदी को जवाब देते रहे। हारो या जीतो परवाह नहीं, हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं ना। क्या डर के हम बैठ गए? बिहार में मुकदमे, बम्बई में मुकदमे, यूपी में मुकदमे, महाराष्ट्र में मुकदमे, मध्य प्रदेश में मुकदमे, हरियाणा में मुकदमे। अरे कितने मुकदमे हैं मुझे खुद नहीं मालूम, कितने मुकदमे हैं। बेंगलुरु में तो क्या हम डरे? क्या डरना है या घर में बैठ जाना है? नहीं बैठेंगे जब तक जान में जान है और इस भारत में आवाज
परिवार का जवाब दे न दे, सरजमी दखन के गयूर मुसलमानों की जमात मंजलिस जरूर इनका जवाब देती रही है, देती रहेगी और आखिरी दम तक देती रहेगी। यही इनको बुरा दिखता, इनको यही बुरा दिखता कि कोई नहीं है बोलने वाला, चाय वाले को चाय वाला, मगर ये लोग भी बोलते, यही तकलीफ है इनको। अरे आप बताइए, आज मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन मुंबई गई तो वहां किसी खाकर वाक़ा में डरी नहीं है कि लड़का का है, ना हम इनसे डरे ना उनसे डरे, अरे हम लड़ते रहे और अपना काम करते रहे और आगे भी काम करेंगे। लेकिन गौर करो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत जहां पे मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद आसाम, वहां से बीजेपी जीत गई तो कैसे जीती। उसके बाद बड़ी रियासत जहां मुसलमान, उत्तर प्रदेश, वहां से भी बीजेपी जीत गई। अरे इल्जाम लगाते हैं मजलिस पर, अरे मजलिस तो बिहार गई तो क्या पूरे सीटों पे लड़ी, उत्तर प्रदेश गई तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ी, आप बताइए। और हमारे मासूम मुसलमान उनके बातों में आ जाते हैं, क्या भाई कहीं बुला रहे, क्यों बुला रहे। अरे अगर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तो मैं सवाल करता हूं, मजलिस का इया जब हुआ उस वक्त भी लोग बोले मजलिस क्यों बना रहे, फखरे मिल्लत मजलिस क्यों जिंदा कर रहे, सालार मिल्लत क्यों काम कर रहे, अब्दुल वाहिद ओवैसी क्यों काम कर रहे। क्या वो भी उसका खामोश बैठ जाना था? अगर वो खामोश बैठ जाते तो क्या ये आज का दिन हमको नसीब होता? अरे मैं जिंदा नहीं रहूंगा, फखरे मिल्लत ने बीज बोया, सालारे मिल्लत ने उस बीज की इबादत की, उस बीज को एक फलदार दरख्त बनाए और वो दरख्त आज आपको साया दे रहा है। तो उस दरख्त के फल अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इस बीज को, आपके इतिहास के बीज को ले आकर यूपी में बो रहे हैं, बिहार में बो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बो रहे हैं। शायद हम जिंदा न रहे उस बोए हुए बीज के फल को खाने के लिए, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल जरूर उस बीज के फल को खाए। हरे पौधे को लगाना इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ में इशारा फरमाया कि अगर एक हरा पौधा लगा देंगे तो रसूलुल्लाह के हदीस शरीफ में इंसान के मरने के बाद उसके अमाल खत्म हो जाते, लेकिन एक अमल ऐसा है जो बाकी रहेगा और उसके अमल का सवाब सदक़े के बराबर का होगा। और वो क्या? एक पौधा लगाने का अमल। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर उस पौधे के फल नहीं, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि वो पौधा जितनी छांव लेगा उससे भी सदक़े के बराबर का होगा। फिर बोले, या रसूलुल्लाह अगर वो बहुत छोटा है तो बोले वो जितनी हवा देगा तो वो भी सदक़े के बराबर का सवाब। अरे आज हम भी एक इत्तेहाद के बीज को बोने की फिक्र वो तरफ में जाते हैं, अपने लिए नहीं। अगर हम इनके एजेंट होते, इनका खाए होते, इनके इशारे पर होते, तो क्या हमारे साथ ये होता जो 2 दिन पहले हुआ? क्या होता?
अरे सालार अपनी जिंदगी लगा दिए, फख्र मिल्लत अपनी जिंदगी लगा दिए। सालार ने अपनी जिंदगी पर जब उनके ऊपर तौबत लगी, इल्जाम लगा, तो मक्का मस्जिद में खड़े रहकर कसम खा लिए कि मैं ईमानदार दियानतदार हूं, अगर एक पैसा हराम कमाए तो अल्लाह को मुझे नीच तो नाबूद कर दे। इस ईमानदार और दियानतदार बाप की औलाद उनसे मिलेगी जिन्होंने हमारे अल्लाह के घर को शहीद किया, उनसे आज मिलाएगी जो हमारी इज्जत और इस्मतों को लूट देंगे। हम उन जालिमों से मिल जाएंगे, अरे मर जाएंगे, लुट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, शहर को छोड़कर जंगलों का रुख कर लेंगे, जंगलों में पत्ते और जड़ों को खा के जी लेंगे, इन हथेलियों में बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, गलों में सांपों को पहला डाल लेंगे, लेकिन खुदा की कसम हमारी इज्जत हमारी इस्मत को लूटने वाले ये लुटेरे और संग परिवार वालों से कभी हाथ नहीं मिलाए। ये हाल सेहत का है कि नहीं मालूम कि कब मर जाए। वैसे तो किसी को नहीं मालूम कब मरेगा, लेकिन मैं तो इतना बीमार हूं कि नहीं मालूम कि कब मर जाऊं। ऑपरेशन करवा के आया, 1 महीने तक दवाखाने में था, तकलीफ में था। अरे मौत के इतने करीब जाकर मौत को देख कर आने वाले क्या आखिरत की फिक्र करेंगे या इस दुनिया की फिक्र करेंगे? अरे वो हादसा और आज का दिन है, हर लम्हा अपनी औलाद से पहले अगर ये हाथ उठते हैं तो मुसलमानों के लिए उठते हैं जिनकी दुआओं की वजह से मैं आज बग़ैर हयात हूं। मैं आपकी दुआओं के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकता। अपनी जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर और उस चमड़ी से अगर आपके जूतियां सिलवा दूं तब भी मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता जो आपने मुझ पर और मेरी औलाद पर एहसान। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी तो 6 साल पहले ही जीत गया है। आपकी दुआ थी कि मौत को हरा कर फिर से वापस आ गए। अब किसी की परवाह नहीं, अखबार सियाह करना चाहते हैं तो कर लो। अखबार की कितनी हयात है, सुबह निकलता है 4 घंटों में फोटो के मेज को पोंछता हुआ, घरों में रखता हुआ। यही तो अखबार है, चाहे वो कबूतर का अखबार हो या फिर औरे का अखबार लेकर आए दूसरे से, या वो अखबार हो, क्या हैसियत इनकी। और अकबरुद्दीन ओवैसी किसी का मोहताज नहीं है, सिर्फ अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए काम करता है, आपके लिए काम करता है और कभी भी किसी और से नहीं, अपनी आवाम से मुखातिब करता है। यही मेरे आवाम मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरे जोश है, मेरा जज्बा है, मेरा वलवला है। खुदा की कसम इतनी मोहब्बत दुनिया ने देखी कि मेरे हयात के लिए धूप में खड़े रहे। अगर चाहूं तो एक इशारे से कईयों से बदलाव इंतकाम भी ले सकता हूं, मगर ये मेरे रसूल की तालीम नहीं है, ये मेरे आका की तालीम नहीं है, ये मेरे आका की तालीम नहीं। फाते मक्का थे तो गर्दन झुकी थी, नजरें नीचे थी, पूछा या रसूल अल्लाह हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन झुकी हुई क्यों, नजरें नीचे क्यों?
تو رسول اللہ نے کہا میں ان لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، مجھے مصیبتیں دی تھی۔ ہم اسی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم نے اپنے مقدمے کو عدلیہ کے حوالے کر دیا تو ہم نے اپنے مقدمے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں انصاف ملے یا نہ ملے اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا، آخری فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا۔ میرے بھائی نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم کو رشک ہوتا ہے اکبر الدین اویسی کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے خطابت کے جادو کو دیکھ کر، اس کی کامیابی کو، اس کی شہرت کو، اس کے نام کو دیکھ کر، تو یاد رکھو اگر تم کو دنیا میں عزت، شہرت، دولت، طاقت اگر حاصل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز کرو، اس سے تم کو سب کچھ مل جائے، اور وہ کیا ہے معلوم؟ اپنی ماں باپ کا احترام کرو، ماں کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو۔ میں آج جو بھی ہوں تو اپنی باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ میں تو گریجویٹ بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ نے مجھے عزت سے، شہرت سے، سب سے نوازا ہے۔ تو کیوں نوازا ہے؟ کہ ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، باپ کی دعا میرے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم، آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک بات سنا تھا، چلو کہ سالار محترم گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ اپنے ماں سے نہیں مل لیتے تھے اور اپنی ماں کی اجازت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت ناراض تھی ہماری دادی سالار کی بات، اور سالار کہہ رہے ہیں اما جان دارالسلام جانا، اس سے میں جواب نہیں دیتا، اما جان دارالسلام جانا ہے، میٹنگ ہے، جواب نہیں دیتا۔ 1.5 گھنٹے تک سالار ہاتھ بنے کھڑے رہے اپنے ماں کی اجازت کے لیے۔ 1.5 گھنٹے بعد ماں نے اجازت دی تو جھک کے سلام کرتے ہوئے دارالسلام کو آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی تھی، معلوم تیزی تھی، وہ اللہ سے بھی تیزی سے بات کرتے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے، وہ ہاتھیں نہیں رہے جو تمہارے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اللہ کی مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ تو موسیٰ کو معاف کر، اے اللہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دو۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ احتیاط، اب وہ ماں نہیں رہی جو ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کرتی۔ موسیٰ احتیاط کرنے لگے، چلتے چلتے جا رہے تھے، تھک گئے تو اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا سواری کا انتظام چاہیے؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میں اور چلوں گا۔ چلتے گئے ایک مقام کے بعد تھک گئے تو پھر اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا سواری کا انتظام چاہیے؟ تو موسیٰ نے کہا ہاں اللہ تھک گیا، سواری چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس سمت میں جاؤ، چلتے ہوئے جاؤ، وہاں ایک آدمی رہے گا، اس آدمی سے ملاقات کر لینا اور بولنا
کہ اللہ نے سواری کا انتظام کرانے کو کہا ہے اور وہ تمہارے سواری کا انتظام کر دے گا۔ موسیٰ چلتے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم سے ملو اور تم سواری کا انتظام کر دو گے۔ تو ہاں اللہ نے بھیجا، سواری چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آدمی ایسا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور بادلوں کو اور آسمان کو ایسا نیچے بلاتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ بیٹھ جاؤ، اور موسیٰ بیٹھ جاتے ہیں اور ابر اور آسمان چلنے لگتا ہے۔ موسیٰ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ میں تیرا نبی اور یہ عام آدمی، اس کو تو نے ایسا اس کے اشارے پر بادلوں کو نیچے لا دیا اور اس کی سواری۔ تو اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، اے اللہ تو اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سوچو نوجوانوں، خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں بخیر حیات ہے، جن کے باپ بخیر حیات ہے۔ اپنی ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، تمہیں دنیا میں مل جائے گی، تمہیں آخرت بھی مل جائے گی۔ ماں کا احترام کرو۔ ارے غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم لٹ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے قاتل ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ظالم حکمران آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ تو سمجھو ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، ہمارے بے نمازی بننے کا نتیجہ ہے، قرآنوں کو صرف تابداروں میں سجانے کا نتیجہ ہے، اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ خدا میرے پیارے مسلمانوں، اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مساجدوں کو آباد کر دو، سجدوں سے سجا دو اور اپنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں سے صداؤں سے مسجدوں کو گنوا دو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارے دشمن کو بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، مجبور کر دے گا۔ جذبات میں آ کر جذباتی نعرے، جذباتی تقاریر آسان ہے۔ میں آج جذباتی تقریر نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ ہر وقت سنتے ہیں جذبات، لیکن آج میں ایک ہوش مندی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے صدر میں ہی ہے، اگر وہ ہوتے تو شاید میں اپنی روایتی تقریر میں بولا۔ قوم کو، ملت کو ہوش کے ساتھ جوش کی ضرورت ہے، جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہے۔ جوش میں ہوش کو نہیں کھونا اور ہوش میں جوش کو نہیں بلانا، جوش اور ہوش دونوں کو ساتھ لے۔ آج وقت کا تقاضا، ہم کو کچھ کرنا نہیں، ہم صرف متحد ہو جائیں گے تو ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ خدا اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرے۔ ملک کے حالات بہت نازک ہیں، سمجھو خدا را سمجھو۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہریانہ میں، یو پی میں، بہار میں یا کہیں پر بھی، وہ اب حیدرآباد میں بھی ہوگا۔ خدا جذبات میں مت آؤ،
जोश में नहीं, होश से काम, खुदा का होश से काम। इतने भी होश में मत आओ कि लुट जा रहे हैं, तबाह हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, फिर भी बैठे रहे। अरे भाई, हैदराबाद का भी माफ करना, जोश का हो गया मालूम, कुछ हुआ अगर आ जाओ। अरे भाई, हम क्यों आना? ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। हम आपके लिए अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा देंगे, अपने जिस्म का एक कतरा खून बहा देंगे। मगर समझो, हमारी ताकत आप है, आपकी ताकत हम हैं। मैं अकेला कुछ नहीं, आप अकेले कुछ नहीं, हम सब मिल जाएंगे तो फिर ये मोदी वोदी सब झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत आप है, आपकी ताकत जमात और इत्तेहाद। इस चीज को खुदा हालात की नजाकत को महसूस करते हुए अपने सफों में पहले से ज्यादा इत्तेहाद को पैदा करते। यहां इस मजमे में कई लोग होंगे जो कहेंगे कि अकबर साहब, आपकी जमात मेरे वास्ते क्या करे। कई लोग होंगे बोलेंगे कि मेरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे जमात इन्फरादियत का फायदा कम करती है, इज्तिमाई फायदा करती है। इस चीज को देखना, अगर हर कोई ये बोलेगा कि मेरा क्या हुआ, मेरे को क्या दिए, मेरे साथ क्या करे, बेशक हमने एक एक के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों की इज्तिमाइयत के साथ हमने किया, कौम के लिए किया, मिल्लत के लिए किया। और ये इरादे, ये आसास है हमारे नहीं है। हमारे मरने के बाद हमारी आज़ादार में तकसीम नहीं होंगे। ये इरादे, ये वफादार दारुस्सलाम मुसलमानों ने दक्कन की अमानत है, आपकी मिल्कियत है, उसके मालिक आप है, आपको इसकी हिफाजत करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो दुश्मन की नजरें हैं ये सब कुछ लूटना चाहते। डॉक्टर निजामुद्दीन ने गांधी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया था, चला गया, ये भी चला जाए। खुदा समझो मेरे भाई, ये आपकी अमानत, ये सब कुछ आपके। आज अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज अगर मजलिस ने काम किया तो हमने सालाने मिल्लत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सालाने मिल्लत के नाम से मैंने एक ट्रस्ट बनाया, और आज उस ट्रस्ट में 10,000 से ज़ायद बच्चों को तालीम दी जाती, 30,000 ख़वातीन को ट्रेनिंग दी गई। तालाब कहते हैं स्कूल, सारम चौक में हेल्थ सेंटर, देखिएगा बाबा नगर में बाबा नगर में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, बल्लागुड़े में बन रहा है, और फिर जमाल कॉलोनी में स्कूल, रियासत नगर में स्कूल, अब इंशाअल्लाह ताला हकीम पेट में भी आगे बनाने का इरादा है कि स्कूल, इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी बनाने का इरादा है, नांदेड़ में भी बनाने का इरादा है। आप देखेंगे भी मेरे स्कूल को, अरे आगे देखो ना कभी, अरे आप आगे देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं किसी इख्तियार आला पर बैठने वाले को बुलाना नहीं चाहता। आओ अभी मुसलमान, आओ और देखो इस स्कूल को, बड़े बड़े रईसों के बच्चों को ऐसी स्कूल की तालीम नसीब नहीं होगी जो आलीशान स्कूल है हमारे, जहां पे गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतजाम फ्री में, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। रियासत नगर, फूलबाग, बाबा नगर 200-250 टेंथ
کہ بچوں کی کوچنگ کی میں نے اس سال، میرے پاس پیسے تھے، میں کوچنگ کے وہ پیسے بھی دے سکتا، لیکن میں نے ایک پیغام دیا چنائن گھٹے کے کارپوریٹروں کو، کہا بلڈنگ میری، لائٹ میری، پانی میرا، ٹیچر میں لاؤں گا، ٹیچرز کی تنخواہ میرے کارپوریٹرز دینا۔ الحمدللہ بابا نگر میں چنائن گھٹے کی کارپوریٹر اور کنچن باغ کے کارپوریٹر نے 2 مہینے تک میتھمیٹکس، سائنس، ہسٹری، انگلش، تیلگو کے جتنے بھی اچھے ٹیچروں کو لائے، 2 مہینے تک بچوں کو تعلیم دی، کوچنگ دی اور اساتذہ کی تنخواہ یہ 2 کارپوریٹر۔ ریاست نگر کے اسکول میں ہمارے ریاست نگر کے کارپوریٹر اور للیت آباد کے کارپوریٹر انہوں نے پیسے، اور پھر پھولگام میں ہمارے دوسرے 2 کارپوریٹر صاحبان نے پیسے دیے اساتذہ۔ میں دے سکتا، لیکن میں نے کہا جب تمہارا ایم ایل اے اتنا کر رہا ہے تو تم کو بھی کرنا پڑے گا، اور ہمارے کارپوریٹروں نے کیا، اور میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی ہمارے کوچنگ سینٹر میں بچے 8.5 مطلب 85% لائیں گے تو ان کی انٹرمیڈیٹ کی فیس میں اپنے جیب سے دوں گا 8.5۔ اور مجھے یہ بولتے ہوئے شرمندگی نہیں، میں نے یہ سمجھا کہ بہت سے بہت 1 8 یا 10 بچے آئیں گے، 8 یا 10۔ الحمدللہ مجھے خوشی اور فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے اس 750 800 میں سے 27 بچے 8.5% سے زیادہ لائے، اور 20 بچے 8.9 اور 9.1 لے کر آئے۔ کتنا میں کہوں گا کہ میرے زندگی میں بہت سے مصیبتیں تکلیف ہے، ابھی بھی جبھی بھی آزردہ رہتا ہوں، درد شکم میں مبتلا رہتا ہوں، تڑپتا ہوں، تو مجھے ایک ہی چیز خوشی دیتی ہے، اور وہ خوشی کیا ہے؟ اگر میں کسی اسکول کو چلا جاؤں تو وہ بچوں کی کھلکھلاہٹ، وہ غریب بچوں کا پڑھتا ہوا اشتیاق اور شوق کو دیکھتا ہوں تو میرا سارا درد، میری تکلیف دور ہو جاتا۔ 10,000 بچے کیا کوئی معمولی کام ہے؟ اب انشاءاللہ 4-5 دن میں ان سارے بچوں کو بلاؤں گا اور اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور اگر وہ بچے جو اب 8.5 لائے اگر انٹرمیڈیٹ میں بھی 8.5 لائیں گے تو گریجویشن کی بھی فیس ان کی پوری میں دینے کا آج اعلان کر رہا ہوں، اور گریجویشن میں بھی لیں گے تو وہ 25-30 بچوں کو میں رکھوں گا ہاسٹل میں، اپنے پیسوں سے کھلاؤں گا، ان کو تیار کروں گا، ان کو وہاں رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو IAS, IPS اور IFS بناؤں گا۔ یہ کام، اور آج دنیا مجھے کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے بعد خلافت کا جادو ہے، مگر میں مرنے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ دنیا مجھے ایک بہترین مخلص سے یاد رکھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد دنیا ایک بہترین تعلیم مہیا کرنے والے ایک تعلیمی انقلابی لیڈر کے طور پہ مجھے یاد رکھے۔ یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ آج یہ بھی ایک اعلان کرتا ہوں، سالار کو خراج عقیدت کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں
کہ حیدرآباد کے مسلمانوں سالار کے برسی پر اس جلسے میں سالار کے نام سے انشاءاللہ تعالی سال یا 1.5 سال میں سالار ملت کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر کا بھی آغاز ہو جائے گا. آپ کو سن کے رکھو گی کہ ہر سال 30 لاکھ کینسر کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں نیشن وائز ہندوستان. ہر 8 آدمی کینسر کا پیشنٹ ہوگا. تو کیا ہم اتنی تباہی کے آنے کا انتظار کریں؟ نہیں. انشاءاللہ تعالی اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں تعمیر کا آغاز ہو چکا. ایک کینسر کی مشین کے لیے ایک بنکر بنانا ہے. ایک بنکر کے لیے کتنی کچھ 6-8 فٹ کی دیوار ہونا ہے, کانکریٹ کی چھت ہونا, سب کچھ ہے. 2 کروڑ میں ایک بنکر بن رہا ہے اور پورے کینسر کے اکوپمنٹ اور سینٹر کے لیے 100 کروڑ روپے کا سرما ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اب تو 100 کروڑ نہیں ہے, لیکن سالار نے جب اویسی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی اس وقت بھی کچھ نہیں تھا, لیکن سالار نے کہا تھا اللہ تیرے رسول کی امت کے لیے کر رہا ہوں, بس تو 20 کام کو تکمیل کرا دے. آج ہم بھی آغاز کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کی امت کے لیے ہے اور رسول اللہ کروا ہی رہی ہے اس کام. 100 کروڑ کینسر سینٹر, اور اس کینسر سینٹر میں سستے سے سستا علاج دیں گے ہم. آپ بولیں گے ارے بھائی فری کیوں نہیں؟ میرے بھائی فری نہیں کر سکتے, نہیں چلا. اسرا دواخانے کے لائٹ کا بل 35 لاکھ, اویسی ہاسپٹل کا لائٹ کا بل 45 لاکھ, پانی کا بل اویسی کا 15 لاکھ, اسرا کا پانی کا بل 6.5 لاکھ. اسرا کے تنخواہیں صرف ماہانہ تنخواہیں خرچہ نہیں 2.5 کروڑ روپیہ. اویسی کی تنخواہیں 4.5 کروڑ. دارالسلام کے کیمپس کے اداروں کی تنخواہ 3.5 کروڑ. ماہانہ ہمارا خرچہ 18 سے 20 کروڑ ہے. آپ بولو کیسا چل رہا ہے میرے بھائی؟ لوگ بولتے ہیں ان کے پاس بہت ہے, ارے بہت نہیں ہے, ہمارے پاس بہت بڑا دل ہے. الحمدللہ الحمدللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہیں مانگے, جھولی پھیلا کر نہیں مانگے, کسی سے قرض نہیں مانگے. جو بھی ہماری حیثیت, جتنے ہمارے پیر اتنے چادر پھیلاتے ہوئے ہم نے کام کیا. بے شک بہت مصیبت ہے. لوگ بولیں گے صاحب اسرا میں علاج صحیح نہیں ہو رہا. ہاں اویسی میں نہیں ہو رہا, ہاں صحیح ہے, مگر اچھے بڑے ڈاکٹر کو پرانے شہر میں یہاں پہ لا کے کام کروانا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائی. ہمارے پاس پڑھنا ہے تو بنجارہ ہلز سے بھی والدین بچوں کو بھیجتے ہیں, جوبلی ہلز سے بھی آتے ہیں, امریکہ سے بھی, لندن سے بھی. پڑھنے کا موقع یہاں ہے تو آتے ہیں, پڑھنے کے بعد یہاں کام کرو بولے تو یہاں نہیں کرتے. وہی بنجارہ ہلز, جوبلی ہلز, اپولو یہ وہ میں کرتے ہیں, یہاں نہیں آتے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بولے تو نہیں اکبر صاحب وہاں پہ بہت ایسا ہے ویسا ہے. ارے میں کہوں گا بھائی 5 برس تو اسرا کو بنانے میں لگے اور 5 برس پھر ہر کونے میں پان کھا کے تھوکنے والوں کو روکنے میں لگے. آپ کوئی بولے ہمارے کو روکا, ارے بھائی آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے میرے بھائی. اگر میں روکا تو بولتے کہاں بات ہے بھائی, ووٹ لے لیے ہمارا, ہماری تو روک رہے.
बस इंजेक्शन दी तो बोले खराब इंजेक्शन दी, कैसा दी बोल के ताके दे दिया। पूरे नर्सा बोले सर हम काम नहीं करना था। अब मुझे वो नर्सों को भी रोकना था, अब मारे सोखाई को भी समझाना था। ऐसे कई चीजें, मक्का मस्जिद में कुछ गड़बड़ हुई, हमारे शानदार जबरदस्त भाइयां निकल के भद्रे बिरखा दे, वहां भी बिरखा नहीं तो पुलिस इधर हकाम की आके सबसे पहले मारते हैं, तो वो डॉक्टरों के दवाखाने में वहां जितने गाड़ियां उसके ही खुल जाते। कई वक्त तो बहुत से मसाले हैं मेरे, आसान नहीं है, कोई चीज को चलाना आसान नहीं है। दवाखानों को देखना, दारुसलाम को देखना, इदारों को देखना, अपने स्कूल को देखना, अजला को भी जाना, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में भी घूमना। अरे हमारे जितनी ताकत है उससे ज्यादा बेशक कमियां, खामियां, कमजोरियां, हम उसको दूर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो 5 बरस पहले असरा जैसा था आज वैसे ही है या उससे बेहतर हो गया? अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो। क्या गरीबों की खिदमत नहीं हो रही है? वहां पे हर जगह पे लूटते हैं, पैसे खत्म होने के बाद हमारे पास पैसे रहे तो दूसरे दवाखाने नहीं तो हाँ, और हमारे पास आया तो पैसे वाला भी गरीब हो जाता। कई मसाइल है, तो आप बताओ, आसान नहीं है काम करना, बोलना आसान है, तंजीम करना आसान है, करने वाले से पूछो कितना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मौरे के नाम करो कि इन सारे स्कूलों के साथ बल्लागुड़े में 1.5 एकड़ की जमीन पर 1,90,000 स्क्वायर फीट से आलीशान इमारत तामीर हो रही है। जाकर देखिए, जाकर देखिए, इतनी बड़ी है। ओवैसी और असरा के बाद पुराने शहर की सबसे बुलंद इमारत, खूबसूरत इमारत, वो इमारत होगी इंशाअल्लाह ताला। 11 मंजिला, 11 मंजिला। वहां पर स्कूल होगा, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, और उसके बाद 25 बच्चों के एकोमोडेशन का इंतजाम, जहां पे IAS, IPS, IFS, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ट्रेनिंग का इंतजाम। देखिए आज अखबारात के अखबारात, सफात के सफात भर लेते हैं। अरे अल्लाह इनको हिदायत दे कि कम से कम इन कामों को भी कोई जगह दे सके। ये लोग तुम तो नहीं करते, हम करते तो अच्छा नहीं दिखता। और आज आपको बोलूं तो आप बोलेंगे मेरे बल्लागुड़े और दूसरे इमारतों में 1, 2, 3 फ्लोर की इजाजत नहीं है, तो लेटर दिए ये लोग, बोले कि असरा ओवैसी और अकबर ओवैसी के स्कूलों की इजाजत नहीं है इनको, तो जबकि मैं बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में पूरे अप्लाई कर चुका हूं, बगैर इजाजत नहीं, तो आज वो मिल्लत के असासों को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये मिल्लत से मोहब्बत है? अरे तोड़ना है तो मेरे घर को तोड़ लो, मेरे घर की दीवार को उखाड़ लो, दरवाजों को तोड़ लो, दीवार को गिरा लो। खुदा की कसम तुम मिल्लत के असासों, गरीबों मुसलमानों के लिए जो बना है उनके मुस्तकबिल की इमारतों से खिलवाड़ न करो। अगर करोगे तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और तुमसे भी एक तिनके का हिसाब लूंगा। ये मिल्लत की असासें हैं, मिल्लत की इमारत। आज किस किस तरीके से सताते हैं हमको आप नहीं जानते। अब तो चाय वाले की हुकूमत है तो बहुत ज्यादा है। मेरे भाई समझो ये बात को,
خدا ہم تو نہیں رہیں گے، کل کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، مگر یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، بلندی کے ساتھ پورے آب اور تاب کے ساتھ کھڑی رہیں گی، اور باطل طاقتوں سے کہیں گی کہ یہ وہ عمارتیں ہیں جو ملت کے مستقبل کو سنوار رہی ہیں۔ خدا اپنے اثاثوں کی حفاظت کرو، اپنی جماعت کی حفاظت کرو، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں آج سالار کے جلسے کے ذریعے ہم سے ناراض لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قریب، ہمارے مخالفین کو بھی دعوت دیتا ہوں آؤ ہمارے قریب، تو اس کے ساتھ میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بزنس ایڈمنسٹریٹر، سب سے دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ آؤ، یہ تمہاری جماعت ہے، اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، ہم اپنے کرسیوں پہ تم کو بٹھائیں گے۔ ملت کو قابل لوگوں کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی ضرورت ہے، جذبے اور اخلاص اور خلوص والوں۔ اور میں آخر میں اگر مخالفین کو دعوت دے رہا ہوں تو میرے ساتھ رہنے والے، میرے چاہنے والوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں عوام کی خدمت کرو، ان کو پریشان نہ کرو۔ کارپوریٹر صاحبان سے بھی کہوں گا خدا عوام کو پریشان مت کرو، کوئی چھت ڈالنا پہنچ جا رہی، کوئی یہ کرنا پہنچ جا رہی، وہ کر رہی، چلے جا رہی، مت جاؤ میرے بھائی، خدا نہ مت جاؤ، سنا جاؤ، یہ غریب مسلمانوں کی آواز ہے، تمہاری عزت، تمہاری طاقت، ہماری عزت، ہماری طاقت، ہمارا مقام ان کی وجہ سے ہے، تم ان کو تکلیف دیں گے تو اللہ تم کو تکلیف دے گا، خدا مت کرو۔ اور اگر کوئی بھی مجلس کا کوئی بھی کارکن ہو، لیڈر ہو یا کارپوریٹر ہو، اگر عوام کو تکلیف دیتا ہے تو آپ دارالسلام تک اپنی شکایت کو لے کر آئیے۔ اکبر الدین اویسی مجلس کا کوئی بھی رہنے دو، اس ظالم کارکن، اس ظالم خائف کو دارالسلام میں 2 منٹ بھی کھڑے رہنے نہیں دے گا، نہیں کھڑے رہنے دے گا۔ ہم نے جماعت کے لیے اپنی جان دے دی، اپنا خون دے دیا، اپنی زندگی دے دی، جیلوں میں چلے گئے، ہم مر گئے، لٹ گئے، تکلیف اٹھائے، ہندوستان بھر میں تھکے کھاتے پھرتے رہے، تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی امت کے لیے، ان لوگوں کے جیبوں کو بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ خبردار، معصوم لوگوں کو نہ ستاؤ، کوئی بھی ستائے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جو ضرب میرے جسم پہ لگے مجھے وہ ضرب قبول ہے، وہ تکلیف قبول ہے، لیکن ملت کے کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف مجھے قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ڈٹے رہو، اپنے مقام پہ کھڑے رہو، ہمارا بھی وقت آئے گا، انشاءاللہ ہمارا بھی وقت آئے گا۔ سالار کیا بولتے تھے؟ ضرور لڑوں گا جنگ، ضرور لڑوں گا، لیکن اپنے پسند کے مقام پہ اپنے پسند کے وقت میں لڑوں گا۔ اکبر اویسی بھی کہہ رہا ہے، اے مودی، اے سنگ پریوار، ہم لڑیں گے تم سے، لیکن اپنے پسند کے مقام پہ لڑیں گے، اپنے وقت پہ لڑیں گے، اور جب وقت آئے گا تو لڑیں گے۔ دنیا جانتی ہے اگر ان کا کوئی جواب ہے تو وہ حیدرآباد میں ہے۔ آج یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان گنگا ہے، زبان نہیں ہے، دنیا نے دیکھ لیا
कैसी जबान है, बोलने लगे ना तो फिर सुन नहीं सकोगे। अरे सिर्फ 15 मिनट बोले तो इतना तकलीफ है। बहरहाल वक्त आएगा तो हम भी देंगे जवाब, और जरूर देंगे। डरने घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं, डरने और घबराने वालों का नाम हैदराबाद नहीं। बहुत आए बहुत गए, अब आए हैं ये मोदी, ये अमित शाह, फुलहा, अरे जिसको भी आना है आ जाओ। कभी कम्युनिस्ट आए, कभी कांग्रेस आई, कभी साइकिल आई, कभी गाड़ी आई, उनको नहीं आए भाई, सब आए, खान भी आई, सब आए गए। खड़ा हुआ कौन है? मिल्लत का खालिम, आपका खालिम और रसूल अल्लाह का गुलाम खड़ा है आपकी खिदमत करता हुआ, और रोज़े क़यामत तक भी दारुस्सलाम आबाद रहेगा, जगमगाता रहेगा, अवाम से भरा हुआ रहेगा, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगी, मुसलमानों के हक के लिए लड़ेगी और लड़ते रहेगी और हक को हासिल करेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह